عدنان ایک کامیاب کارپوریٹ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ مہنگی گاڑی، برانڈڈ کپڑے، مہنگے ریسٹورنٹس، انسٹاگرام پر ہر تصویر پرفیکٹ۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لوگ اسے رشک سے دیکھتے تھے، لیکن عدنان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے اکثر اس کا دل گھبرا جاتا، جیسے کوئی کمی ہو جس کا پتہ ہی نہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات ذریعہ سے ہوئی، ایک عام سی لڑکی، سادہ لباس، عام سی نوکری، لیکن عجیب سی مطمئن پرسکون۔ عدنان کو حیرت ہوئی کہ اس کے پاس نہ پیسہ تھا نہ شہرت، لیکن پھر بھی وہ اندر سے خوش تھی۔ وہ اکثر کہتی، جو لوگ خود کو نہیں جانتے وہ دنیا بھر میں چیزیں اکٹھی کر کے بھی خالی رہتے ہیں۔ عدنان کو یہ جملہ بہت عجیب لگتا تھا۔ خود کو جاننے کا کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں میں کون ہوں، میری نوکری، میری حیثیت، میرا بینک بیلنس۔ لیکن ایک دن ذریعہ نے اسے کہا، عدنان، کیا تم جانتے ہو کہ تم واقعی کیا چاہتے ہو؟ یا صرف وہی چیزیں چاہتے ہو جو دوسروں کو متاثر کرتی ہیں؟ تم اپنی خوشی کو جانتے ہو یا صرف دوسروں کی پسند کے مطابق زندگی گزار رہے ہو؟ یہ سوال عدنان کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا واقعی میں اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہوں یا بس مقابلہ کر رہا ہوں؟ آہستہ آہستہ عدنان نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب آفس میں باس ڈانٹتا تھا تو وہ دن بھر خود کو برا بھلا کہتا رہتا۔ جب انسٹاگرام پر کسی دوست کی نئی گاڑی کی تصویر دیکھتا تو حسد محسوس کرتا۔ وہ اپنی خوشی کا معیار دوسروں سے موازنہ کر کے طے کرتا تھا۔ چند مہینوں میں عدنان نے خود آگاہی پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز رات کو خود سے سوال کرتا، آج میں نے کیا کام دل سے کیا؟ مجھے کس بات پر خوشی ہوئی؟ کون سی بات نے مجھے تکلیف دی اور کیوں؟ رفتہ رفتہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ اس کی بے چینی کی وجہ یہی تھی کہ وہ خود سے جوڑا ہوا نہیں تھا۔ وہ باہر کی دنیا کے شور میں اپنی اصل آواز سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن جب اس کا پرانا دوست ملا اور بولا، یار نئی گاڑی نہیں لی ابھی تک؟ سب لوگ آگے نکل گئے تو عدنان صرف مسکرا کر بولا، مجھے اب اپنی رفتار سے چلنا پسند ہے، دوسروں کی دوڑ میں دوڑ کر خود سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا۔ یہ جواب صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس کی اندرونی تبدیلی کا ثبوت تھا۔ جب انسان خود آگاہ ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں خوش ہوتا ہوں، میں کس بات پر ناراض ہوتا ہوں، مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے، میں اپنی زندگی کس بنیاد پر گزار رہا ہوں۔ اور جب خود آگاہی نہ ہو تو انسان دوسروں کی پسند، معاشرتی دباؤ، سوشل میڈیا اور مقابلے کی دوڑ میں اپنی خوشی قربان کر دیتا ہے۔ وہ ہنستا تو ہے مگر دل سے نہیں، کامیاب دکھتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ ذریعہ کا ایک جملہ عدنان کی زندگی بدل گیا۔ دنیا کو جیتنے سے پہلے خود کو جان لو، ورنہ جیت کے بعد بھی تم خالی رہو گے۔ سبق: جدید دنیا میں خود آگاہی کا مطلب ہے اپنے جذبات، اپنی کمزوریوں، اپنی خواہشات اور اپنے خوف کو پہچاننا۔ اگر تم خود کو نہ جانو گے تو یہ دنیا تمہیں ہر دن بتائے گی کہ تمہیں کیا بننا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ تمہاری اصل خوشی نہ ہو۔